السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. آج ہم بات کریں گے یورپ کی اکانومی کی جو کہ تیزی سے ڈکلائن کر رہی ہے، اور اسپیشلی اس میں ہم بات کریں گے جرمن اکانومی کی، کیونکہ جرمن اکانومی جو ہے وہ یورپ کی سب سے بڑی بگیسٹ اکانومی ہے. اور اگر ورلڈ رینکنگ پہ بھی دیکھا جائے تو یہ دنیا میں 4th 5th پوزیشن پہ ان کی اکانومی آتی ہے. اور 2008 کا جو گلوبل اکنامک ریسیشن آیا، اس کے بعد تمام ویسٹرن جو ممالک ہیں، اسپیشلی دنیا بھر میں بھی انفلیشن بھی آپ دیکھ رہے ہو رہی ہے، گروتھ بھی آپ دیکھ رہے ہو کہ ہم سب سارے ہی ملکوں میں جو ہے وہ کم ہو رہی ہے اور نیگیٹو یعنی کہ ڈکلائن کی طرف جا رہی ہے. لیکن اسپیشلی یورپ جو کہ ایک بڑا اسٹرانگ مطلب دنیا کا وہ خطہ سمجھا جاتا تھا اسپیشلی اکنامیکلی، وہاں پر جو ہے گروتھ جو ہے وہ بہت ہی زیرو کی طرف ہے. بہت سارے کنٹریز میں مائنس کی طرف بھی چلی گئی ہے. اور اسی اسنا میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جرمنی بھی جو ہے وہ ایک ڈکلائن کی طرف جا رہا ہے. حالانکہ اس سے پہلے یہ بہت ہی تھرائیونگ اکانومی تھی. میں نے آپ کو ایک آرٹیکل شیئر کیا ہے اپنی اسکرین پہ، جس میں انوویٹو اکانومی کے بارے میں، جرمن اکانومی کے بارے میں بتایا گیا کہ 2021 جو کہ 3 سال پہلے کی بات آپ سمجھ لیں کہ اراؤنڈ 3.6 ٹریلین یوروز اس کی اکانومی کی ورتھ تھی، اور اس کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 1.3 بلین اور امپورٹ 1.2 بلین یوروز تھی. اور اس کے سب سے جو بگیسٹ ٹریڈنگ پارٹنرز تھے وہ یورپین یونین خود، اس کے علاوہ یو ایس اور چائنا. اور اسپیشلی جب چائنا کا نام لیا جاتا ہے تو چائنا ایک بہت میجر فیکٹر ہے جرمن اکنامک اسٹرینتھ کا اور گروتھ کا ریزن رہا ہے چائنا، بیکاز آف دا ریزن کہ چائنا گو کہ خود ایک بہت بڑا ایکسپورٹر ہے، دنیا کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے، اور چیپ جو پروڈکٹس ہیں وہ چائنا سے نکل کے سب دنیا میں ایکسپورٹ کی جاتی ہیں. لیکن جو پیسہ اس سے وہ کماتے ہیں، اس کی وجہ سے چائنیز لوگ بزنس مین جو کہ بہت زیادہ دولت مند ہو گئے ہیں اور پچھلے 2 دہائیوں میں، وہ جرمن کی جو ہائی اینڈ والی پروڈکٹس ہیں ان کو خریدنے کے بہت شوقین رہے ہیں ہمیشہ. تو مطلب جرمن پروڈکٹس جو ہیں وہ بکتے ہیں بہت زیادہ چائنا کے اندر. اور اب جو سچویشن ہوئی ہے، یہ جو ایک طرح سے کولڈ وار شروع کر دی ٹرمپ کا ایرا جب آیا، پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جب امریکہ میں آئے تو انہوں نے ایک ٹریڈ وار شروع کر دی چائنا کے ساتھ، اور مختلف بہانوں سے انہوں نے کہا کہ یہ ہماری انٹلیکچوئل پراپرٹی کی تھیفٹ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، اس کے علاوہ یہ ہمارے ساتھ بیلنس آف ٹریڈ نہیں کرتے. یعنی بہت سارے فضول الزامات لگا کر ٹرمپ نے جو ہے چائنا کے ساتھ ٹریڈ جو ہے وہ بہت زیادہ کم کر دی. اور اس نے پھر اپنے تمام ایلائی اسٹیٹس، جن میں یورپ کے تمام اسٹیٹس ہیں، جن میں جرمنی، برٹن، فرانس وغیرہ، ان سب کے اوپر بھی اس نے پریشر یہ ڈالا کہ تم لوگ بھی چائنا کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ٹریڈ کم سے کم کر دو. اور جرمن جو ہے وہ قوم جو ہے جس کی چائنا کے ساتھ بہت زیادہ ٹریڈ تھی، وہ انہوں نے ریزسٹ کیا اس آئیڈیا کو. لیکن آہستہ آہستہ ایسا لگتا ہے کہ ان کو یو ایس کے پریشر میں آنا پڑا ہے، بیکاز وہ نیٹو ممبر ہیں، اور جو سیکیورٹی گلوبل سیکیورٹی کا جو ایک فریم ورک ہے اس کے اندر وہ یو ایس کے ایلائز بھی ہیں اور اس پہ ڈپینڈنٹ بھی ہے، بیکاز یو ایس کے پاس دنیا کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے. اور اگر کوئی بھی جنگ کی حالات بنتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ بنتا ہے، تو اس میں یو ایس کی جو ہیلپ ہے اور بیک اپ ہے وہ ہر یورپین اور نیٹو اسٹیٹ کے لیے بہت ضروری ہے. اس لیے ایسا لگتا ہے کہ یو ایس کے پریشر میں آ کر انہوں نے چائنا کے ساتھ اپنی ٹریڈ کو بہت کم کر دیا، اور اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ وہ جو ان کی تھرائیونگ اکانومی ہے وہ بہت نیچے کو چلی گئی. لیکن میں آپ کو کچھ اور بھی بہت سارے فیکٹس اس وقت بتانا چاہتی ہوں، اسپیشلی جرمنی کے بارے میں، کیونکہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ فرسٹ ورلڈ وار اور سیکنڈ ورلڈ وار دونوں میں جو برٹن ہے، فرانس ہے اور یو ایس اور ان کے دیگر ایلائز، وہ ایک طرف کھڑے تھے، اور جرمنی ان کے اپوزٹ طرف کھڑا تھا، اور وہ جرمنی کو مطلب ایک ایکسس آف ایول کے اندر وہ ڈالتے تھے. اور اس کے بعد جب یہ جنگ ہار گیا، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی ہار گیا، سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی ہار گیا، تو اس کے اوپر بہت زیادہ پینلٹیز ڈالی گئیں اور زیادہ ان کو لائک برڈن آف گلٹ کے اندر رکھا، ہولوکاسٹ کی الزام ان کے اوپر لگایا. اور اس کے بعد جب نیٹو کا قیام ہوا اور اس کے اندر یہ تمام کنٹریز شامل ہو گئیں، تو تب بھی آلدو کہ
یو ایس اور نے بہت ہیلپ کی اس کے بعد جرمنی کو ریبلڈ کرنے میں، پیسے بھی دیے، سب کچھ کیا، لیکن ایک طرح سے ایک سک مین کا مطلب اور ایک برڈن آف گلٹ جو ہے وہ ہمیشہ جرمنی کے حصے میں رہی. اور یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں لارڈ، اس میں جو پہلے نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے کیا کہا تھا کہ بڑا فیمس ان کا کوٹ ہے کہ نیٹو کو کیوں بنایا گیا، واز کریٹڈ ٹو کیپ دا سوویتس آؤٹ، دا امیریکنز ان اینڈ دا جرمنس ڈاؤن. یعنی کہ سوویت یونین کو ہم ہمیشہ باہر رکھیں گے نیٹو سے، اور اس کو اپنا دشمن بنائے رکھیں گے. یو ایس کو ہمیشہ ان رکھیں گے، یعنی کہ نہ ہی نیٹو کے زمرے میں بلکہ پورے یورپ کے اندر اس کو ان رکھنے کا ایک مطلب وجہ بن جائے گی نیٹو. اور جرمنی کو یعنی کہ ہمیشہ ڈاؤن رکھیں گے. یہ بات ایک تاریخی لکھی گئی ہے کہ، اور ان کا اس کا ثبوت بھی انہوں نے دیا ہے کہ جرمنی جو کہ ایک تھرائیونگ اکانومی رہا ہے، اس کو اس اپنی وار کے اندر گھسیٹ کر کے نہ صرف یورپ کے تمام ممالک کو ہی انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اسپیشلی جرمنی جو ہے وہ اپنی ایک تھرائیونگ اکنامک پوزیشن سے ہٹ کر کے اب ایک مطلب ایک ڈکلائننگ اکانومی کی طرف جا رہا ہے. سو ڈی انڈسٹریلائزیشن تیزی سے ہو رہی ہے، بیکاز کیا ہوا کہ جب یہ یوکرینین وار شروع ہوئی اور یو ایس نے اعلان کر دیا کہ نیٹو اور اس کے تمام جو ممبرس ہیں وہ اس کے اندر انڈائریکٹلی شریک ہوں گے، تو اسی کے بعد جو ہے انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا کہ پہلا حرکت تو انہوں نے یہ کی یو ایس نے کہ جو نارتھ اسٹریم 2 پائپ لائن تھی اس کو انہوں نے بلو آف کر دیا، سیبوٹاج کیا، اس کو پھاڑ دیا. اور یہ وہی نارتھ اسٹریم 1 اور نارتھ اسٹریم 2 یہ دونوں پائپ لائنس ہیں جو کہ رشیا کی چیپ گیس جو ہے وہ ڈائریکٹلی جرمنی کو پہنچانے والی تھی. تو یہ حرکت انہوں نے کی، اور اس کے بعد انہوں نے پورے یورپ کا سے بول دیا کہ رشیا کے ساتھ جو ہے وہ اپنے تعلقات ختم کر دو، جس کی وجہ سے یوکرینین وار شروع ہونے کے ساتھ ہی رشیا نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، اگر آپ سب لوگ جو مل کر ہمارے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہو تو ہم بھی، جو ہماری چیپ گیس جو ہے پورے یورپ میں سپلائی ہو رہی ہے، جس سے نہ صرف ان کے چولہے جلتے تھے، نہ صرف ان کی گھروں میں ہیٹنگ ہوتی تھی، بلکہ ان کی فیکٹریز بھی چل رہی تھی، اور وہی چیپ انرجی تھا جس پہ جرمنی بھی ریلائی کر رہا تھا، اور وہ اس کا آنا بند ہو گیا. سو اس کے علاوہ چائنا کے ساتھ ٹریڈ وار ہونے کی وجہ سے ان کی ایکسپورٹ بھی کم ہو گئی. سو ڈی انڈسٹریلائزیشن کا ایک فیز شروع ہو رکھا ہے پورے یورپ میں بھی، لیکن اسپیشلی جرمنی کے اندر. جرمن منسٹر آف فائنانس کرسٹین لننر، انہوں نے کہا ہے کہ وی آر نو لانگر کمپٹیٹیو، اور اس نے کہا وی آر گیٹنگ پورر بیکاز وی ہیو نو گروتھ، وی آر فالنگ بیہائنڈ. یعنی یہ انہی تمام وجوہات کی وجہ سے جو کہ میں نے آپ کو ابھی لسٹ ڈاؤن کی ہے، اس کی وجہ سے انہوں نے بولا کہ ہماری اب کمپٹیشن میں ہم رہے ہی نہیں ہیں، بیکاز 2-3 وجوہات کی سے جو ہے وہ کمپٹیشن میں آ سکتے تھے. ایک وجہ کہ ان کے پاس چیپ انرجی ہوتی اور چیپ لیبر ہوتی، یا پھر بہت بڑا انوویٹیو ان کے اندر ہائی اینڈ پروڈکشن ہوتی، اور پھر اس ہائی اینڈ پروڈکشن کو خریدنے والے بائرز بھی ہوتے ہیں. تو اس سارے جو سرکل تھا، چین آف مطلب نیٹ ورک جس کو کہتے ہیں، وہ سب ان کا جو ہے ڈسٹرپٹ ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ جو یورپین یونین کے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یورپین یونین کے جو سیکرٹری آف فارن پالیسی چیف ہیں جوزف بوریل، انہوں نے لائک 2 سال پہلے اکتوبر 2022 میں انہوں نے یہ بولا کہ آور پراسپیرٹی واز بیسڈ آن چائنا اینڈ رشیا. اور یعنی انہوں نے اپنے منہ سے یہ کہا جوزف بوریل نے کہ ہماری جو پوری یورپین یونین کی جو پراسپیرٹی تھی، ترقی تھی، خوشحالی تھی، وہ اس کا دار و مدار 2 ملکوں پہ تھا بہت زیادہ. ایک تو ان میں سے چائنا اور دوسرا رشیا کے ساتھ. اب ہم نے اتنی بڑی دشمنی مول لے لی ہے، اور چائنا سے جو ہے چیپ پروڈکٹ جو ہے ہماری اپنی
یعنی بہت ساری کمپنیز جو یو ایس کی اور یورپ کی بیسڈ کنٹریز ہیں، کمپنیز ہیں، انڈسٹریز ہیں، وہ انہوں نے اپنے پلانٹس چائنا میں لگائے ہوئے تھے کیونکہ وہاں پہ چیپ لیبر ہے، چیپ لینڈ ہے، چیپ انرجی ہے. اور اسی طرح سے رشیا کے ساتھ بھی ان کا بہت بڑا گہرا تعلق تھا کیونکہ رشیا سے چیپ انرجی جو ہے وہ ان کو مل رہی تھی. سو یہ دونوں جب سلسلے ختم ہو گئے، انہوں نے اپنے ہی پاؤں پہ کلہاڑی ماری، اسپیشلی یو ایس کے کہنے پہ، کیونکہ یو ایس جو ہے وہ بضد تھا کہ یہ جنگ تو ہونی ہی ہونی ہے اور ہم نے رشیا کو کاؤنٹر کرنا ہی کرنا ہے. اور اس کا یہ فلسفی یو ایس فارن پالیسی کے اندر کہ رشیا جو ہے وہ ہمیں آ کر کے کسی دن مار دے گا اور ہمارے اوپر جنگیں کرے گا، تو اس سے پہلے ہی ہمیں اس کو تباہ و برباد کرنا ہے. تو یہ فلسفی لے کر کے اس نے یو ایس نے سارے یورپ کو جنگ کی طرف دھکیل دیا، سارے یورپ کو اکنامک ڈکلائن کی طرف دھکیل دیا اور ایک ایسی سچویشن میں وہ لے کر آ گیا جس میں ان کی ریکوری کا اب کوئی چانس دکھائی نہیں دے رہا. ایک اور جگہ سے میں آپ کو بتاتی ہوں، از یورپ دا ملٹری ویزل آف یو ایس. یہ کنزرویٹو نے ایک آرٹیکل نکالا 2023 سپٹمبر میں. انہوں نے بولا کہ کیا یورپ جو ہے وہ ایک ویزل ہے یو ایس کا، یعنی ایک سبارڈینیٹ ہے یا ان کا ایک غلام ہے، ان کا مطلب کیا اس کو کہتے ہیں، مطلب کالونی ہے کیا یو ایس کی، کہ جس کے اندر جو بھی یو ایس کہے گا وہی یورپ کرے گا اور اس کے علاوہ کچھ بھی کرنے کی اس کے پاس نہ سکت ہے. بیکاز ٹھیک ہے کہ نیٹو کا ممبر ہونے کی وجہ سے یورپ جو ہے ڈپینڈنٹ ہے یو ایس کے اوپر اپنی اسٹریٹجک لائک اپنے ڈیفنس کے معاملے میں، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان کی ہر معاملے میں ہی یو ایس کا حکم چلے گا؟ اور اگر یو ایس کی جو لائک اسٹریٹجیز ہیں یا اس کی پالیسیز ہیں اس کی وجہ سے جتنا بھی نقصان یورپ کے ممالک کو ہو رہا ہوگا وہ چپ چاپ اس کو سہتے رہیں گے. تو یہ چیز سمجھ میں نہیں آ رہی. سمجھ میں آنے سے ہم قاصر ہیں کہ یورپ جو ہے وہ اتنی ترقیوں کے بعد، اتنی دہائیوں کی جو ہے وہ پراسپیرٹی کے بعد کس طرح سے مان گیا کہ وہ یو ایس کے وہ تمام شرائط بھی مانے گا، وہ تمام مطالبات بھی مانے گا جس سے ان کی اپنی اکانومیز کو، اپنے ممالک کو نقصان پہنچ رہا ہے. سو یہ چیز میں آپ کو ایک اور جگہ سے دکھاتی ہوں. یورپ کے جو ہے یورپین آفیشلز اکیوز یو ایس اے آف میکنگ پروفٹس فرام یوکرینین وار. یو ایس کے جو یورپ کے جو بہت سارے آفیشلز ہیں انہوں نے اس بات پہ گلا بھی کیا، بیکاز ہر ایک تو ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر ایک تو گورنمنٹ میں نہیں ہوتا. تو بہت سارے آفیشلز ہیں جو دیکھ رہے ہیں اسٹیٹسٹکس کو، جو دیکھ رہے ہیں حالات کو، انہوں نے یہ گلا کیا یو ایس اے کہ یوکرین کی وار کی وجہ سے سارا نقصان وہ تو ہمیں ہوا ہے کیونکہ رشیا کی گیس تو ہمیں ملتی تھی، وہ ختم ہو گئی. چائنا کے ساتھ ہمارے بہت زیادہ ٹریڈ نیگوسیشنز تھی، بہت سارے ہمارے ادھر کمپنی سیٹ اپ ہوئی تھی، بہت ساری ہمارے ساتھ ٹریڈ چل رہی تھی، وہ سب ختم ہو گئی. یعنی ہم تو نقصان کی طرف چلے گئے، ڈکلائن کی طرف، اور یو ایس کو فائدے ہی فائدے ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو ملٹری کی ڈیفنس سیکٹر ہے اس میں اس نے بے انتہا اپنی ویپنس بیچی یوکرین کو اور نیٹو کے مختلف اور ممالک کو، جن کو اس نے کہا کہ اب اور تیاری کرو جنگ کی. اس کے علاوہ انرجی سیکٹر میں بھی بہت زیادہ فائدہ اٹھایا یو ایس نے، کیونکہ جب سستی گیس رشیا سے آنا ختم ہو گئی تو یو ایس نے اپنی جو ان کی فریکنگ سے گیس بنا رہے تھے وہ اس کو ایل این جی میں کنورٹ کر کے انہوں نے کہا کہ ہم سے اب خریدو. اور جب یورپ کے ممالک نے ان کے ساتھ ڈیلز کی، ان کے ساتھ اپنی پائپ لائنز اور شپنگ استوار کی، تو ان کو پتہ چلا کہ یہ تو ہمیں 40% زیادہ مہنگی پڑ رہی ہے. سو کیا ہوا کہ یورپ کے پاس اب جو انرجی آ رہی ہے وہ 40% مہنگے داموں پہ آ رہی ہے. اور ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک وجہ ہے کہ جرمنی اور اسی طرح کے دیگر جو ممالک ہیں یورپ کے اندر وہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک ایک کر کے اپنے انڈسٹریل جو پلانٹس ہیں ان کو بند کرتے جا رہے ہیں. سو دس از واٹس ہیپننگ ٹو یورپ.